أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، آیت نمبر ہے 127 اور 128. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. صدق اللہ العظیم. ملت اسلامیہ کے بانی، ملت ابراہیم کے بانی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 2-2.5 سال پہلے آدم علیہ السلام سے آپ کی دعا کرائی گئی، اور پھر ایک گھر بنایا گیا جس کی آبادی کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ، گھر میں نے بنا دیا ہے، اسے آباد کرنے والا تو بھیج دے. اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا. یہ آگے آ رہا ہے چند آیتوں کے بعد. اذ قال له ربه اسلم، جب اللہ نے کہا تابع داری کر، قال اسلمت لرب العالمین، میں اللہ رب العالمین کا تابع دار ہو گیا. اور پھر جو بھی اللہ نے حکم دیا، جو بھی آزمائش آئی، اس پر پورا اترے. کسی کام کے اندر بھی ذرہ برابر جھول نہیں آنے دی. آگ میں کودنا پڑا نہیں، وہاں بھی کود گئے. باپ سے، قوم سے، یعنی ساری جو ہے نا اس وقت کے لوگ جو تھے، جو بت پرست تھے، ان سب کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، مٹ بھیڑ ہوئی، دلائل دیے گئے، سمجھایا، عملی طور پر پریکٹیکلی بھی سمجھا دیا کہ یہ جو بت ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے. میں نے توڑ دیا سب کو. جو خود اپنی سیفٹی نہیں کر سکتے وہ تمہیں کیا سیفٹی دیں گے؟ جو اپنی حفاظت نہ کر سکے وہ دوسروں کا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے سامنے توڑا ہے میں نے، اور میں زندہ سلامت کھڑا ہوں. مجھے ان میں سے کسی نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور پہنچا بھی نہیں سکتے. یعنی مالا یسمع ولا یبصر، دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، اور کوئی فائدہ نہیں دے سکتے. ساری باتیں ان ڈیٹیلز آگے انشاءاللہ آئیں گی. بیوی اور بچے کو وادی غیر ذی زرع کے اندر ٹھہرانے کا حکم ہوا، تو جہاں پر بیت اللہ موجود ہے اس کے سامنے ایک درخت تھا، اس کے نیچے بٹھا دیا. اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کے بچپنے پر اور ان کی والدہ کی ان کے لیے تڑپ پر جبریل علیہ السلام سے کہا کہ اس جگہ پر جہاں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں پر مارو، تو وہاں وہ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ وہاں آئیں، جلدی سے وہاں گھڑا بنایا تھوڑا سا، اور اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا اور مشکیزے کے اندر پانی بھرا. یہ تو نہیں پتا ہے نا کہ یہ قیامت تک جاری ہو گیا ہے، یہی تاکہ پانی نکلا ہے اور ختم ہی نہ ہو جائے.
قبیلہ بنو جرہم کے لوگ پہلے بھی گزرتے تھے یہاں سے قافلے، لیکن یہاں بے آب و گیا وادی تھی، یہاں نہیں ٹھہرتے تھے۔ اس دفعہ کو رونق دیکھی، کو پرندے وغیرہ تو آ گئے، دیکھا وہاں ایک عورت اور بچہ ہے اور پانی کا چشمہ ہے۔ وہاں ایسے ہی ہوتا تھا ان کے اندر کہ جو چشمے کا مالک ہے اس کی اجازت سے وہاں کچھ سیرا کر سکتا، رہ سکتا تھا۔ سوال کیا کہ ہم یہاں رہ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا خوشی سے رہ لو۔ تو وہ وہاں رہنے لگے۔ اور تفسیروں میں آتا ہے کہ تعلم العربیہ، اسماعیل علیہ السلام نے عربی انہی سے سیکھی، کیونکہ بابل اور یہ عراق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن تھا، وطن معلوف تھا۔ تو عراقی کردی زبان تھی یا کوئی اور زبان تھی، اس پہ مفسرین بحث نہیں کرتے، بس اتنا کہتے ہیں کہ قبیلہ جرہم کے لوگوں سے تعلم العربیہ، انہوں نے عربی زبان سیکھی وہاں، اور جب جوان ہوئے تو انہی کے اندر نکاح بھی ہوا، اور یہ نکاح حضرت ہاجرہ کی وفات کے بعد ہوا۔ چلے گئے یہ جو جہاں بٹھایا تھا درخت، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان کہہ لیں، یہاں پر نا ایک بہت گہری ندی تھی، نالا تھا ایک، آج بھی کہتے ہیں وہ نیچے بہ رہا ہے، اس کا کوئی متبادل انتظام نہیں ہے پانی کے گزرنے کا، وہ پورے محلے کا پانی اب بھی وہیں سے گزر رہا ہے، وہ بیت اللہ کے نیچے سے جا رہا ہے یوں سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ٹھہرا دیا تو ملنے کے لیے آئے ایک دفعہ۔ اسماعیل علیہ السلام شادی شدہ تھے، جوان ہو گئے، گھر میں ہے تو گھر پہ نہیں تھے، تو پوچھا بی بی سے کدھر گئے ہیں؟ انہوں نے کہا شکار کرنے گئے۔ انہوں نے کہا گزر اوقات کیسی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا بڑے مندے حال ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام تو کچھ کرتے نہیں ہیں، ہاں جی فارغ رہتے ہیں، بس کبھی شکار کر لیا ٹھیک ہے، تو گھر میں فاقے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا اچھا، تو جب اسماعیل آئے تو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ انہوں نے کہا گھر کی چوکھٹ بدل دو، ٹھیک نہیں ہے یہ، پیغمبر کے گھر میں ناشکری عورت نہیں ہونی چاہیے۔ واپس آئے تو خیر و برکت معلوم ہوئی بابا کی، تو خود ہی پوچھ لیا بیوی کے بتانے سے پہلے، کو آیا تھا یہاں؟ انہوں نے کہا ہاں آیا تھا۔ انہوں نے کہا بابا جی آئے تھے؟ انہوں نے کہا پھر؟ انہوں نے کہا ٹھہرے تو نہیں، لیکن انہوں نے پوچھا تھا تو میں نے گھر کے حالات بتائے، تو وہ جاتے ہوئے پیغام دے گئے، بلکہ انہوں نے پوچھا کو پیغام تو نہیں دیا؟ انہوں نے کہا پیغام دیا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ انہوں نے کہا بی بی چلو تم فارغ ہے، ہاں جی ابا جی پیغام دے گئے ہیں کہ گھر کی چوکھٹ تبدیل ہو گئی۔ پھر دوبارہ شادی کی انہوں نے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کبھی آئے ملنے کے لیے، اس بیوی سے بھی پوچھا، اچھا ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی حضرت سارہ کی طرف سے، وہ جب آتے تھے وہاں پابندی تھی کہ آپ نے وہاں ٹھہرنا نہیں ہے، جاؤ دن کے دن مل کے واپس آ جاؤ۔ تو ان سے پوچھا، انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے میرا بندہ بڑا عبادت گزار ہے، نیک ہے، گھر میں فراوانی ہے، شکار بھی کرتے ہیں، مزے کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اسماعیل کو آتے ہیں میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ اب گھر کی چوکھٹ ٹھیک ہے، اسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ تو خیر تیسری دفعہ پھر جب آئے تو اس دفعہ بیوی سے اجازت لے کے آیا کہ میں چند دن وہاں ٹھہروں گا، اور یہ وہی ایام تھے جن میں اللہ نے آپ سے کعبۃ اللہ تعمیر کروانا تھا، اجازت مل گئی، وہاں آ گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے وہ لکیر کر کے دیا، بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے وہاں بادل کا ٹکڑا کر دیا اتنی جگہ پر جتنی بیت اللہ کی جگہ تھی، سایہ جو ہے یہاں سے معلوم ہو گیا۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ بنایا آدم علیہ السلام، تعمیر اول جو ہوئی ہے، اور نبی علیہ السلام نے جب فرمایا کہ اللہ سب دنیا پر سب سے پہلے گھر اللہ کا تعمیر ہوا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا گھر بنا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد بیت المقدس بنا ہے، اور فرمایا ان کے درمیان 40 سال کا وقفہ تھا۔ یہ دونوں تعمیریں آدم علیہ السلام نے پہلی تعمیر اول جو ہے، اور اس کے بعد خانہ کعبہ جب بنا دیا، یکم ذی القعدہ کو تعمیر شروع ہوئی، اور 25 ذی القعدہ کو خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی، اور پورا خانہ کعبہ جو حتیم کا علاقہ تھا وہ بھی اس کے اندر شامل تھا، بیت اللہ کے اندر سارا انہوں نے بنایا۔ طوفان نوح آیا تو منہدم ہو گئی عمارت، غائب ہو گئی دیواریں،
مٹی کے ٹیلے ریت کے ٹیلے بن گئے. پھر اللہ پاک نے دوسری تعمیر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے کروائی. اس کے بعد حضور کے جد امجد تھے قصی بن کلاب، ان کے دور میں بیت اللہ کی تعمیر ہوئی اور انہی بنیادوں پر جو پہلے بنی ہوئی تھی. ان کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 35 سال تھی تقریباً، قریش مکہ نے بنایا. اور قریش مکہ نے یہ اعلان کیا تھا اللہ کا گھر بنانا ہے، حرام کا پیسہ کوئی نہ بھیجے بھائی. اللہ کے گھر کی تعمیر میں حرام کا پیسہ، مشکوک پیسہ کوئی نہ بھیجے. تو اتنے پیسے اکٹھے ہوئے. وہب بن عابد مخزومی جو اس وقت کعبۃ اللہ کے متولی تھے، ان کی تولیت کے اندر خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا. لیکن اتنی رقم اکٹھی نہ ہوئی کہ سارے خانہ کعبہ کو کور کیا جاتا. یہ جو حتیم کا رقبہ چھوٹا ہوا ہے، یہ چھوٹا نہیں بلکہ چھڑوایا گیا ہے اللہ کی طرف سے. تو انہوں نے پھر وہ بیت اللہ تعمیر کیا. یہ وہ اس وقت کا واقعہ ہے جو بچے اپنے کلاسوں میں پڑھتے ہیں. جب وہ حجر اسود لگانے کا واقعہ پیش آیا تھا تو ہر سردار کہتا تھا کہ یہ سعادت میرے قبیلے کو ملنی چاہیے. تو فیصلہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے صبح جو حرم کعبہ میں آئے گا تو وہ اس کو نصب کر دے. اور قدرت خدا کی ایسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہاں آ گئے. تو انہوں نے کہا لو جی سردار آ گئے ہیں، فیصلہ اچھا ہی ہوگا. تو نبی علیہ السلام نے اپنی حکمت عملی سے یہ کیا، اپنی چادر مبارک بچھائی، اس کے اندر حجر اسود کو رکھا اور ہر سردار کو کہا کہ چادر کو پکڑو، چادر کونوں سے پکڑ لو اور اٹھا کر کے اوپر کرو. سب نے اوپر کیا تو آپ نے اپنے دستے مبارک سے اس کو نصب کر دیا. یہ جھگڑا بھی ختم ہو گیا، ختم ہو گیا. اور یہ جو حجر اسود ہے، یہ حجر اسود نہیں تھا، حجر ابیض تھا. اتنا سفید تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے. اور جب یہ آیا تھا تو اسی کی روشنی سے میقات جو ہے نا ہر طرف کی وہ متعین ہوئی تھی. جہاں جہاں اس کی روشنی گئی وہاں سے وہ میقات بنا دی گئی. اس سے آگے احرام باندھ کر آنا ہے وہ. اور آپ نے فرمایا اللہ نے اس کے نور کو ختم کر دیا. اگر اللہ اس کے نور کو ختم نہ کرتا تو سورج کی طرح یہ مشرق اور مغرب کو روشن کر دیتا سب. اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اتنا سفید تھا دودھ کی طرح، لیکن لوگوں کے گناہ چوس چوس کر کے کالا ہو گیا. اب کالا نہیں، اسود، کالا ترین ہے. اسے کہتے ہیں حجر اسود کہتے ہیں، سواد کہتے ہیں کالے کو. تو بیت اللہ شریف بن گیا. اب بیت اللہ شریف بنایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے. پہلے تو حکم تھا کہ انطہر بیتی للطائفین، میرے گھر کو پاک صاف رکھو. اللہ اپنے نبیوں کو حکم دے رہا ہے. انسان کی انفرادی صفائی بھی ضروری ہے، من کے اندر سے بھی، اندر باہر سے صفائی چاہیے. جی اللہ اکبر. اور مسجد کی صفائی ظاہری اور باطنی، کل ہم نے پڑھا. اور مولانا عبد اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری ملت کی تطہیر بھی ضروری ہے. ملت اسلامیہ کے اندر بھی کفر، شرک، نفاق، رسم و رواج، بدعات، رسومات اتنی چھا گئی ہیں کہ جس طرح انفرادی طور پر ہر فرد کی تطہیر ضروری ہے، اس طرح اجتماعی طور پر پوری ملت اسلامیہ کی تطہیر کی بھی ضرورت ہے اس وقت، تاکہ وہ دوبارہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے اندر تشریف لیں. اس کے بعد پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، ان کی حکومت تقریباً 9 سال رہی ہے خانہ کعبہ کے مکہ، مدینہ، حجاز اور طائف میں سارا. تو ان کے دور میں دوبارہ پھر بیت اللہ تعمیر ہوا، لیکن انہوں نے اس کے اندر ایک تبدیلی کی. نبی علیہ السلام نے تو تبدیلی نہیں فرمائی. وہ جو قریش مکہ کا بنایا ہوا تھا نا حتیم باہر چھوڑ کر کے، تو اسی طرح آپ نے رہنے دیا. خواہش کا اظہار فرمایا کہ میری خواہش یہ تھی کہ میں خانہ کعبہ کو اصلی بنیادوں پر بنا دیتا، وہ ساری جو تھی، لیکن لولا انا قوموں کی، حضرت عائشہ سے فرمایا اگر تیری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی، یہ قوم قریش جو ہے، تو میں اس کو ایسا کرتا، لیکن آپ نے کیا نہیں، اس کو ویسے ہی رہنے دیا. تو عبداللہ بن زبیر نے کیا کہ نبی علیہ السلام کی خواہش تھی، لہذا اس کو سارے کو پھر کور کر دیا، حتیم کا رقبہ بھی اس کے اندر شامل کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے باہر کیوں رکھوایا؟
کہتے ہیں اس کی حکمت یہ تھی کہ ہر بندے کو خانہ کعبہ کے اندر جانے کا موقع نہیں ملتا ہے. بادشاہوں کے لیے تو دروازے کھلتے ہیں یعنی، لیکن عوام لوگوں کے لیے تو بس چکر لگانے کی اجازت ہے، اندر نہیں جانے دیتے. تو وہ بھی چونکہ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے، اس لیے باہر اللہ نے رکھوایا تاکہ عام آدمی بھی وہاں نفل ادا کرے، نماز پڑھے، تو وہ سمجھے کہ میں نے بھی بیت اللہ کے اندر، اس سے بھی پراؤڈ فیل ہو کہ میں نے بیت اللہ کے اندر جو ہے نا وہ کری. تو عبداللہ بن زبیر نے جب تعمیر کر دیا، اس کے بعد حجاج بن یوسف آیا، اس نے عبد الملک ابن مروان جو مرکز کا حکمران تھا، اس کے کہنے پر بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا اور وہ حتیم کا علاقہ پھر باہر نکال دیا. اس کے بعد ہارون رشید خلیفہ جو تھے، انہوں نے ارادہ کیا کہ میں دوبارہ بناؤں اس کو، پھر پوری چار دیواری پر کور کر دوں. تو امام مالک جو امام مدینہ تھے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس سے منع فرما دیا. انہوں نے کہا یہ بادشاہوں کا کھیل بن جائے گا، جو بھی آئے گا وہ کہے گا میں بناتا ہوں ایسے، دوسرا کہے گا میں ایسے بناتا ہوں، اب جیسے ہے اس کو ایسے ہی رہنے دو. اس کے بعد سے پھر ابھی تک اس کی تعمیر وہی ہے جو اس کے بعد ایک ترکی کے تھے سلطان مراد خان، انہوں نے اس کو بنایا تھا، اور اب تک وہی تعمیر جو ہے نا وہ چلی آ رہی. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام القواعد، بنیادیں. اچھا یہ قواعد قاعدہ کی جمع ہے. یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا لو جی یہ دیوار اتنے ردے اونچے کر دو جی، اتنے ردے کم کر دو، یہ ردے کو کہتے ہیں اصل میں یہ ردہ. تو چونکہ وہ دیوار بنیاد نیچے موجود تھی، جب اس کو ہٹایا گیا ٹیلے کو، تو انہی بنیادوں پر آپ نے ردے لگانے شروع کیے. اس کو جب بنایا آپ نے تو یہ ان کو قواعد کا معنی ردے ہیں. ان کو بلند کر رہے تھے من البیت، بیت اللہ شریف کے، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں بنا رہے تھے جی. باپ مستری تھا اور بیٹا مزدور تھا، راج گیری میں تھے. اور اسماعیل علیہ السلام کی عمر اس وقت 14 سال تھی. 14 سال. اللہ اکبر. آگے جو نبی کا تذکرہ ہے، ہم سب کا تو ایمان ہے اور ہماری تاریخ بھی اسلامی یہی ہے کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن یہودی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ آئے. وہی ادھر کرنے کے لیے ڈنڈی مارتے ہیں کہ سارے ہماری لڑی نہیں، تو یہ وہ کہتے ہیں. لیکن ان کی یہ بات دعویٰ غلط ہے، کیونکہ خانہ کعبہ بنانے کے اندر کون شریک تھا؟ اسماعیل علیہ السلام. تو ایکسپیکٹڈ بھی یہ عقل بھی یہ چاہتی ہے کہ جو دعا کے اندر شریک ہے اللہ اسی کو ہی نام دے گا نا. اسحاق علیہ السلام تو چھوٹے تھے ابھی. تو یہودیوں کا یہ دعویٰ بھی غلط ہے کہ آپ اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں سے ہیں اور بڑے اسحاق علیہ السلام ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ اسماعیل علیہ السلام ہیں جو خانہ کعبہ بنانے کے اندر شریک تھے اور دعا مانگنے کے اندر شریک تھے. آگے فرمایا ربنا، اے ہمارے پروردگار، تقبل منا، قبول کر لے ہم سے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا اللہ اگر نیکی کی توفیق دے اپنے حکم اپنی رضا کے لیے، تو ہر نیکی کے بعد یہ دعا ضرور کیا کریں کہ یا اللہ میری اس نیکی کو قبول فرما. پتہ ہے کیوں؟ آگے 10ویں پارے میں آئے گا. اللہ کہتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین. نیک اعمال اور عبادتیں کن کی قبول ہوتی ہیں؟ متقی اور تقوی والوں کی ہوتی ہیں. تو چونکہ یہ بڑا مشکل کٹھن مرحلہ ہے، سارے اللہ کہتے ہیں عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. اتنی محنت عبادت کی ہوگی، کر کر کے تھک گئے ہوں گے. عاملۃ عمل کرنے والے ایسے ہیں بہت سارے ناصبہ، جنہوں نے ساری زندگی کی ہے، 500 سال لگا دیے، دنوں کو روزے رکھے، ہاں جی، اور راتوں کو عبادت کی جا کر کے سارا. تو قبولیت تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. تو اس لیے قبولیت کی دعا مانگے. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں سے قبول کرتا ہے. تو یہ دعا مانگا کریں ہر نیکی کے بعد، ہر نماز کے بعد کہ یا اللہ میری اس عبادت کو قبول فرما. آگے فرمایا انا کا، بے شک. اچھا ویسے اس کا معنی ہے بے شک تو، لیکن وہ قانون تجرید میں نے عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب دو ہم معنی لفظ اکٹھے ہو جائیں تو ایک لفظ کو اس کے معنی سے خالی کر دیا جاتا ہے تاکہ عبارت خوبصورت رہے. انا کا، بے شک، انتا، تو، السمیع،
سب کی سننے والا ہے، العلیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ آئی الف لام لگا نا جگہ الحمدللہ تمام تعریفیں، اس طرح السمیع جتنی بھی سننے کے لائق باتیں ہیں یا اللہ تو ساری سننے والا ہے، اور جتنا بھی علم میں آنے والی باتیں ہیں وہ ساری تیرے علم کے اندر موجود ہیں۔ تو یا اللہ مجھے بھی نیک بندوں کے اندر یہ کہنا، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی دعا مانگتے ہیں اور نبی بھی دعا مانگتے ہیں، ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، یا اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ تو یہ دعائیں بڑی ضروری ہیں، ان کا التزام کرنا چاہیے اور بڑی محنت کے ساتھ کرنا چاہیے اور مجاہدے کے ساتھ کرنا چاہیے، اس لیے کہ دعا جو ہے دعا مخ العبادہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز اور نچوڑ ہے۔ عبادت کے بعد دعا ضرور مانگنی چاہیے اور قبولیت کی دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ آگے فرمایا ربنا، اے ہمارے پروردگار، واجعلنا اور بنا دے ہمیں، مسلمین، یہ تثنیہ کا لفظ ہے، مسلمون، مسلمانی یا مسلمین، مسلمون ایک مسلمان، مسلمین دو، اور مسلمون سب جمع کا صیغہ ہے۔ تو فرمایا مسلمین، چونکہ دونوں تھے نا باپ بیٹا تو دونوں کے لیے دعا کی، اور عربی زبان میں نے کہا اس لیے وسعت رکھتی ہے کہ اردو کے اندر بھی واحد اور جمع، انگلش کے اندر بھی سنگولر اور پلورل، لیکن عربی زبان کے اندر واحد، تثنیہ اور جمع، تین سٹیپ ہیں۔ جمع کے کم از کم افراد عربی میں 3 ہیں، دوسری زبانوں میں جمع کے افراد آئی سے وہی لگ جاتا ہے، بڑا درمیان میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا ہم دونوں کو بنا مسلمین، تابع دار، لاکا واسطے اپنے، اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا تابع دار بنا۔ مسلمین کا لفظ نکلا، اللہ نے اتنے 1000 سال پہلے دعا منگوائی، مسلم امتن مسلمۃ لک، اس لیے قرآن میں آتا ہے ہوا سماکم المسلمین، اللہ مسلمانوں کو خبردار کر رہا ہے اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اور کس نے رکھوایا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، سماکم المسلمین۔ تو ایک مسلمان کو مسلمان کہلوا کر کے فخر اور پراؤڈ فیل کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے نیچے جا کر کے فرقہ بندی کے اندر اپنے آپ کو شو کرے میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، نہیں، بھی ہیں کہ مسلم، ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں سارے کے سارے، وی آر مسلم، بس ہوا سماکم المسلمین۔ اللہ نے تمہارا نام جب مسلمان رکھا ہے تو پھر نیا نام رکھوانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، اتنا ڈرو جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں موت آئے جبکہ تم مسلمان ہو۔ تو اس لیے فرمایا یہ مسلم متعلق ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کا نام رکھوایا ہے مسلمان، مسلمان۔ اور ساتھ آگے ایک اور دعا بھی کر دی، وَأَرِنَا، اچھا ارینا کے 2 معنی آتے ہیں، ایک ارینا کا معنی ہمیں دکھا دے رویت سے، ایک ہے ہمیں سکھا دے، ایک ہے ہمیں دکھلا دے۔ مناسکنا، ہمارے مناسک، جب گھر بنایا ہے تو جو حج کرنے آئیں گے، جب اللہ نے کہا گھر بنا لیا اب اعلان کرو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کا اعلان کر دو۔ یا اللہ یہاں پہاڑوں کے اندر میں اعلان کروں گا، میری آواز کون سنے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اعلان کرنا تیرا کام ہے، قیامت تک، بلکہ ان کی نسلوں تک، جن روحوں کو جنہوں نے یہاں آنا ہے ان سب تک ان کے کانوں میں آپ کی آواز کو پہنچانا میں اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اور یہ کہتے ہیں علماء مفسرین کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کی پکار کے جواب میں اس وقت لبیک کہا تھا، ان سب کی قسمت میں اللہ پاک نے حج اور عمرہ وہاں پہ لکھ دیا۔ اس وقت یہ فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور نبی علیہ السلام نے بھی خطبہ حجۃ الوداع کے اندر فرمایا تھا خُذُوا عَنِّی مَنَاسِكَكُمْ، اچھی طرح مجھ سے حج کے طریقے ارکان سیکھ لو، لَعَلِّی لَا أَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِی هَٰذَا، ہاں جی ہو سکتا ہے کہ دوبارہ میری تمہاری ملاقات نہ ہو۔ اور واقعتاً ایسا ہی ہوا، اس کے 3 مہینے کے بعد خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس حج کے بعد پھر دوبارہ مکہ مکرمہ آپ کو آنے کا موقع نہیں ملا۔ وَأَرِنَا، اور سکھا ہمیں، مناسکنا، ہمارے حج کے طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور
ہم پر متوجہ ہو جا، انکا انتا بے شک تو، التواب خوب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بڑا مہربان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بندہ اپنے گھر سے جاتا ہے بیت اللہ شریف کی طرف تو گویا دریائے رحمت کے اندر چلنا شروع کر دیتا ہے، اور جب جا کر کے وہ مطاف کے اندر پہنچتا ہے جہاں سے طواف شروع کرنا ہے تو وہ اللہ کی دریائے رحمت میں غوطے لگانے لگتا ہے، اور میں جب وہ طواف شروع کرنے کے لیے اپنا قدم اٹھاتا ہے تو 500 نیکیاں اللہ پاک اسے ہر قدم اٹھانے پر عطا فرماتے ہیں، اور جب قدم نیچے رکھتا ہے تو 500 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں، 500 گناہ۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہ طواف مکمل کر کے مقام ابراہیم کی طرف آتا ہے تو فرشتے اس کو کہتے ہیں اللہ کے بندے تیری پہلی زندگی جو ہے وہ پاک صاف ہو گئی۔ اب ایسے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندہ جب حج کر کے آتا ہے اور حج کرے اصولوں کے مطابق تو فرمایا ایسے ہوتا ہے کہ یومی ولدتہ امہ، جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے معصوم پیدا ہوا ہے، اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ فرشتے کہتے ہیں آپ آئندہ زندگی کا خیال رکھنا، اعمال صالحہ سر انجام دیتے رہنا، وہ وہاں پہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے آپ نے فرمایا کہ خانہ کعبہ پر روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ پاک کی 120 رحمتیں روزانہ خانہ کعبہ پر نازل ہوتی ہیں، جن میں سے 60 نازل ہوتی ہیں طواف کرنے والوں پر، طواف جو کر رہے ہیں، اور باقی 40 نازل ہوتی ہیں جو دوسری دیگر عبادات کے اندر وہاں بیٹھے مصروف ہوتے ہیں، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، سارے۔ اور 20 جو ہیں وہ جب بندہ طواف کر کے بیٹھ جاتا ہے، ہاں جی، پھر صرف خانہ کعبہ کو دیکھتا رہے تو 20 رحمتیں اس پہ نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے کل آپ نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر الکعبہ، کعبہ کی طرف دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، لیکن خانہ کعبہ کے طواف کے دوران خانہ کعبہ کی طرف نظر نہیں کرنی۔ جب فارغ ہو جاؤ طواف سے پھر آرام سے بیٹھ کر کے شفقت اور محبت سے پیار کی نظر سے خانہ کعبہ کو دیکھو گے تو بیٹھے بٹھائے اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور 20 رحمتیں پھر بھی انسان پر نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ پاک سب کے مقدر میں فرمائے اور سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔